خسرو بادشاہ نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ خط لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لے کر کئی ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور 2 کمانڈو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیے، اور غصے میں آ کر کہنے لگا جاؤ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ قید کرنے کے لیے چل پڑے۔ جنگ قادسیہ میں رومی امپائر کو بری طرح شکست ہو چکی، اور جو اس وقت زمین پر پوری دنیا میں سپر پاور تھی، سپر طاقت تھی، برے طریقے سے ٹوٹ چکی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ اب یہ رومی امپائر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب اپنی فوج کا رخ ایران کی طرف کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جنگ قادسیہ میں رومی امپائر کو بری طرح شکست ہو چکی، اور جو اس وقت زمین پر پوری دنیا میں سپر پاور تھی، سپر طاقت تھی، برے طریقے سے ٹوٹ چکی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ اب یہ رومی امپائر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب اپنی فوج کا رخ ایران کی طرف کر دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اپنی فوج کو ایران کی طرف روانہ کر دو، اب ہم نے ایران کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ جنگ یرموک میں رومی امپائر روم کی بہت بڑی فوج کو شکست ہو چکی، اب ان کے اندر اتنا سانس باقی نہیں رہے، اتنی طاقت باقی نہیں رہی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، صحابہ اکرام کا مقابلہ کر سکیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے صحابہ اکرام نے اپنا رخ ایران کی بہت بڑی فوج کی طرف کر دیا۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 ہی طاقتیں سپر پاور سمجھی جاتی تھی، ایرانی سلطنت اور روم کی سلطنت۔ روم کو تو شکست دے چکے صحابہ اکرام، اب ایران کو بھی شکست دینے کے لیے روانہ ہو چکے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے کافروں سے صلح کر لی، صلح کرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اب مسلمان ہر طرف سے محفوظ ہو چکے ہیں، صلح ہو چکی ہے، کسی طرف سے یعنی عرب کی طرف سے جو عرب کا بہت بڑا خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی مدینہ منورہ پر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے، اب حفاظت کا انتظام ہو چکا، اور مسلمان عرب کے لوگوں سے، عرب کی فوج سے، عرب کی طاقت سے بے خوف ہو چکے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف لیٹرز بھیجے۔ حبشہ کے نجاشی بادشاہ کی طرف بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجا، اور اسی طرح روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجا۔ ان تمام بادشاہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کا احترام کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی قدر کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بادشاہوں کی طرف میسج بھیجا، اور یہ میسج تمام بادشاہوں کو پڑھ کر سنایا گیا، تو تمام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کی عزت کی۔ لیکن ایران کا بادشاہ خسرو نامی بادشاہ، اس کے سامنے جب میسنجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹر لے کر کھڑے ہوئے اور پڑھ کر سنانے لگے، صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسج میں لکھا ہے
او ایران کا بادشاہ، یہ لیٹر، یہ میسج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا ہے ایران کے بادشاہ خسرو کو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او ایران کے بادشاہ اور ایرانی سلطنت کے وہ ذرا غور کر کے سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، جس پروردگار نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تمہیں پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا اور تمہیں اتنی بڑی سلطنت عطا کی، تمہیں چاہیے کہ اس پروردگار کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ۔ اور اسی طرح اس پروردگار نے، رب العالمین نے جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، نبوت دے کر، رسالت دے کر، آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے، ہلاکت سے بچ جاؤ گے، تباہی سے بچ جاؤ گے، بربادی سے بچ جاؤ گے، تمہاری سلطنت محفوظ رہے گی، تمہاری سلطنت کی حفاظت کی جائے گی، اور تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے، قتل سے بچ جاؤ گے۔ اگر تم ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو، اور قانون اسلام کا چلے گا، اللہ کے فرمان کا چلے گا، تمہارے ملک کے اندر بھی عدل و انصاف رہے گا، اسلام کا عدل و انصاف والا قانون چلے گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر تم ٹیکس بھی ادا نہیں کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان بڑی بہادری سے، بڑی دلیری سے، شجاعت سے، ہمت سے دنیا کی سپر پاور طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا کرتے تھے، یا تم اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر ٹیکس ادا کرو، اگر تم ٹیکس ادا بھی نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن آج کا مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود، بڑی بڑی سلطنتیں ہونے کے باوجود، فوجی صلاحیتیں ہونے کے باوجود، ایٹمی صلاحیت ہونے کے باوجود، آج کل کے مسلمان کفریہ طاقتوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے۔ جیسے ہی ایران کے بادشاہ خسرو نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا میسج سنا، غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، کیا ہم اپنے غلام کی بات مانیں گے کہ آج ہمیں ہمارا غلام بتائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم نے کس پر ایمان لانا ہے، کون سا مذہب اختیار کرنا ہے، کیسے ہم نے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، ہم نے کیسے حکومت چلانی ہے۔ اور خسرو بادشاہ نے اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے وہ خط لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لے کر کئی ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور 2 کمانڈو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کر دیے، اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جاؤ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر کے میرے پاس لے آؤ۔ وہ قید کرنے کے لیے چل پڑے۔ ابھی راستے میں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار، اس ایرانی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے، ایرانی سلطنت کا خاتمہ کر دے، اور خسرو بادشاہ کا بھی خاتمہ کر دے، اس کو بھی ہلاک کر دے۔ ایرانی 2 کمانڈو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر کہا، ہمارے بادشاہ خسرو نے حکم دیا کہ ہم آپ کو قید کر کے اس کے سامنے لے جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے بادشاہ خسرو کو بادشاہ کے بیٹے نے قتل کر دیا اور اس کی جگہ پر خود بادشاہ بن گیا۔ اس وقت ایرانی سلطنت کا تخت الٹ چکا ہے۔ وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، جو 40 سال سے حکومت کر رہا ہے اور جو بادشاہ سپر طاقت رکھتا ہے، پوری دنیا میں جس کی طاقت مانی جاتی ہے، وہ کیسے ختم ہو گیا؟
اس کو کیسے قتل کر دیا گیا، حیران ہو کر کہنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ تمہارا بادشاہ تبدیل ہو چکا، جس بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے قید کر کے لے جائے وہ بادشاہ ہلاک ہو چکا۔ ایرانی کمانڈو الٹے پاؤں واپس آ گئے اور جیسے یہاں پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ جس دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی دن انہوں نے وہ تاریخ یاد رکھی، اسی دن خسرو بادشاہ کا قتل کر دیا اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا۔ اور وہ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں ایران سے مدینہ منورہ تک یہ خبر کیسے پہنچ سکتی ہے، اتنا لمبا سفر ہے، ایک دن میں کوئی قاصد یہاں سے کیسے پیغام مدینہ منورہ تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن ان بے عقلوں کو کیا معلوم، ان کم عقلوں کو کیا معلوم کہ دنیا کا کوئی قاصد خبر دینے والا نہیں، بلکہ پروردگار نے، جس پروردگار نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، اس اللہ تعالیٰ نے، اس رب العالمین نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ یہ خبر خود پروردگار نے پہنچا دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کر کے سن لو۔ ان دو کمانڈو سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے یہ صحابہ ان قریب ایران کو بھی فتح کریں گے، روم کو بھی فتح کریں گے اور ایسے ممالک تک اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے جہاں تک اونٹ بھی نہیں جا سکتے اور گھوڑے بھی نہیں جا سکتے۔ اور آج اس دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک انڈونیشیا، جہاں پر اونٹ نہیں پائے جاتے، اور پورے انڈونیشیا میں اسلامی جھنڈا صحابہ کرام نے لہرا دیا تھا۔ اور اسی طرح پوری دنیا میں ایک اور مسلمان بڑا ملک مالدیز، وہاں پر گھوڑے نہیں پائے جاتے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں صحابہ کرام نے اور مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا وہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اور آج دنیا گواہ ہے کہ جہاں پر گھوڑے نہیں پائے جاتے، اونٹ نہیں پائے جاتے، ایسے ممالک میں اسلام کا جھنڈا لہرایا جا چکا ہے۔ اور وہ ممالک پوری دنیا میں بڑے اسلامی ملک ہیں۔